کیا آپ جانتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں عائد کیے گئے غیر منصفانہ ٹیکس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ آئین پاکستان کی دفعہ 3 اور 25 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولز اور یونیورسٹیوں میں وصول کی جانے والی بھاری بھرکم فیسیں آئین پاکستان کی دفعہ 25A اور 37 کی خلاف ورزی ہیں؟ بہت کم پاکستانیوں کو یہ علم ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا موجودہ آئین اپنے شہریوں کو بہت سے ایسے حقوق دیتا ہے جو ناروے، سویڈن اور ڈنمارک جیسی جمہوریتوں میں تو ہیں، لیکن امریکہ اور برطانیہ جیسی سرمایہ دارانہ جمہوریتوں میں نہیں ہیں۔ آئین کی دفعہ 3 میں کہا گیا ہے کہ ریاست استحصال کی تمام اقسام کا خاتمہ کرے گی اور ہر کسی کو اس کی محنت کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ دفعہ 25 کے مطابق تمام شہری قانون کی نظر میں برابر ہیں اور قانونی تحفظ کے مساوی حقدار ہیں۔ دفعہ 25 میں نہ صرف جنسی امتیاز سے انکار کیا گیا ہے بلکہ عورتوں اور بچوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے۔ 25A کے مطابق ریاست کا فرض ہے کہ 5 سال سے 16 سال کی عمر کے ہر بچے کے لیے مفت تعلیم کا بندوبست کرے۔ دفعہ 37 کے مطابق ریاست نے پسماندہ طبقات کے تعلیمی اور معاشی حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور کم سے کم وقت میں مفت سیکنڈری تعلیم سب کو دلوانی ہے۔ اسی دفعہ میں یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ ہر کسی کے لیے میرٹ پر اعلیٰ تعلیم کا حصول ممکن بنایا جائے گا اور سستا و فوری انصاف بھی مہیا کیا جائے گا۔ 14 اگست 1973 کو یہ آئین نافذ ہوا۔ 2023 میں اس آئین کے نفاذ کے 50 سال پورے ہو گئے، لیکن اس آئین میں موجود پاکستانی شہریوں کو جو حقوق دیے گئے وہ کدھر گئے؟ سب جانتے ہیں کہ 50 سال میں سے طویل عرصہ تک فوجی ڈکٹیٹروں نے اس آئین کو معطل رکھا اور جب آئین بحال ہوا تو اقتدار کے بھوکے سیاستدان اس پر عمل کرنے کی بجائے آپس میں ایک دوسرے کو بھنبھوڑتے رہے۔ عدلیہ نے اس آئین کی پاسداری کرنا تھی، لیکن اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی بڑی اکثریت فوجی ڈکٹیٹروں کی چمچہ گیری کرتی رہی اور مارشل لاؤں کا تحفظ دیتی رہی۔ 1973 کے آئین کے خلاف ورزی میں اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ یہ جج صاحبان، اعلیٰ فوجی افسران اور اعلیٰ سرکاری افسران جو مراعات حاصل کرتے ہیں وہ آئین کی دفعہ 25 کے خلاف ہیں۔ ان سب کو ملنے والی مراعات کا بوجھ بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے عام عوام پر ڈالا جاتا ہے۔ پاکستان کا طبقاتی نظام تعلیم آئین کی دفعہ 3 کے خلاف ہے۔ مہنگی انگریزی میڈیم اسکولوں میں عام پاکستانیوں کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ اسکول جس اشرافیہ کو جنم دیتے ہیں وہ اشرافیہ ان عوام پر حکومت کرتی ہے جو سستے اردو میڈیم اسکولوں یا دینی مدارس میں پڑھتے ہیں۔ کوئی حکومت اس طبقاتی نظام تعلیم کو ختم نہیں کرتی، کیونکہ انگریزی میڈیم اسکول اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں ایک کاروبار بن چکے ہیں اور اس کاروبار سے وابستہ افراد پالیسی ساز اداروں میں بہت اصل و رسوخ رکھتے ہیں۔ یہ سب مفاداتی گروہ معاشی اصلاحات کے نام پر ایسی پالیسی بناتے ہیں جس کا مقصد صرف اور صرف امیر طبقے کو ملنے والی مراعات کا تحفظ ہوتا ہے۔ آئین پاکستان میں ایسے بہت سے حقوق موجود ہیں جو شہریوں کو مل جائیں تو ریاست مضبوط اور کچھ گروہ کمزور ہو جائیں گے، لہٰذا آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ مثلا دفعہ 10 کے مطابق اگر کسی شہری کو گرفتار کیا جائے گا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اسے کسی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر دفعہ 10 پر عمل درآمد ہونے لگے تو پھر ریاستی اداروں کو اپنے شہریوں کو اٹھا کر لاپتہ کرنے میں مشکل پیش آئے گی، اس لیے دفعہ 10 پاکستان میں غیر مؤثر ہے۔ دفعہ 38 کے مطابق ریاست اپنے شہریوں کو خوراک، کپڑا، گھر، تعلیم، طبی سہولیات فراہم کرے گی، آمدنی میں موجود تفریق کم کرے گی اور ربا، سود کو ختم کرے گی۔ دفعہ 227 کے مطابق پاکستان میں نافذ تمام قوانین کو قرآن و سنت کے تابع بنایا جائے گا۔ وفاقی شرعی عدالت پاکستانی بینکوں کو سود سے پاک بینکنگ کو فروغ دینے کا حکم دے چکی ہے، لیکن اس فیصلے پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کسی سیاستدان کو ذاتی پسند و ناپسند پر نااہل قرار دے دیتے ہیں، کسی کو رہا کرنے کا حکم دینے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، لیکن آئین کی ان دفعات پر عمل درآمد میں دلچسپی نہیں لیتے جن کا براہ راست تعلق عام آدمی کے حقوق سے ہے۔ آئین کی دفعہ 5 کے تحت ریاست سے وفاداری ہر شہری کا فرض ہے اور آئین کی اطاعت پر ہر شہری لازمی ہے۔ جب اس آئین سے بغاوت کرنے والے فوجی ڈکٹیٹروں جنرل پرویز مشرف کو ایک جج سزا دیتا ہے تو عمران خان کی حکومت اس جج کو پاگل قرار دے دیتی ہے اور پھر کچھ دیگر جج صاحبان اس ڈکٹیٹر کو ریلیف دے کر پروموشن حاصل کر لیتے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک آئین شکن ڈکٹیٹر کو سزا دینے پر عمران خان اور جنرل قمر جاوید باجوہ میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی آئین شکن ڈکٹیٹروں کو سزا دلوانے پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ ڈکٹیٹر کو سزا سے بچانے والے جنرل قمر جاوید باجوہ کو
کی خوشامد میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان سب کا آپس میں اختلاف اپنی ذاتی مفادات پر ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کسی کا مسئلہ آئین پاکستان نہیں ہے۔ آج کل یہ بحث چل رہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات کب کرائے جائیں۔ اس معاملے پر آئین کی دفعہ 224 بڑی واضح ہے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 دن کے اندر انتخابات کا انعقاد آئینی تقاضا ہے۔ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیوں کے نام پر انتخابات کا التوا چاہتا ہے، لیکن اس التوا کے پیچھے جو اصل سوچ ہے وہ آئین پاکستان کو آہستہ آہستہ غیر مؤثر کرنا چاہتی ہے۔ پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد انتخابات 90 دن میں نہیں ہوئے۔ اگر عام انتخابات بھی 90 دن میں نہیں ہوئے تو 1973 کے آئین کے دشمنوں کے پاس یہ دلیل آ جائے گی کہ یہ آئین اپنا دفاع نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ آئین بدل دیا جائے۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والے 2022 میں ہمیں کہتے تھے کہ عمران خان پاکستان میں صدارتی نظام لانا چاہتا ہے، اس لیے اسے ہٹانا ضروری ہے۔ آپ نے اسے ہٹا دیا، جیل میں پہنچا دیا، لیکن اب اگر اس آئین پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو ذمہ دار کون ہے؟ بجلی کے بلوں پر احتجاج کرنے والے عام پاکستانی یاد رکھیں کہ 1973 کے آئین میں انہیں سستی تعلیم، مفت طبی سہولیات، رہائش اور خوراک سمیت بہت سے حقوق دیے گئے ہیں۔ انہیں صرف بجلی سستی نہیں کرانی بلکہ اس مراعات یافتہ طبقے کی غلامی سے نجات حاصل کرنی ہے، جو آئین پاکستان کو آہستہ آہستہ غیر مؤثر بنا رہا ہے۔ یہ دھوکے باز طبقہ اپنے گروہی مفادات کو قومی مفادات کا نام دیتا ہے۔ اس سے آئین دشمن طبقے کی شکست ہی پاکستان کی فتح ہے۔